السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین۔ آج ہم چلتے ہیں سورۃ الناس کی تفسیر کی طرف۔ یہ ہماری لاسٹ کلاس تو ضرور ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی قرآن کے سفر کی لاسٹ کلاس نہیں۔ تو سورۃ الناس کو دیکھتے ہیں، جیسے آپ اب کلاس میں بیٹھ کے پڑھتے تھے اسی طرح آج بھی انشاءاللہ تعالی نوٹس بھی لیں گے اور اسی طرح غور سے سنیں گے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ ہم سورۃ الناس کی بہت ساری فضیلت دیکھ چکے ہیں سورۃ الفلق کے سبق میں۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی اس کو دیکھیں گے کہ یہ سورت اس سے کیسے ڈیفرنٹ ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ رب کی، فلق کے رب کی پناہ میں آ جاؤ، اور ہر قسم کے شر سے مگر 3 قسم کے شر خاص طور پہ فرمائے، وہ ہم پڑھ چکے۔ اب سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفات پہلے آئیں اور اس کے بعد ایک شر سے پناہ کی بات کی گئی۔ اس کا مطلب وہ شر اتنا بڑا ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات یا 3 اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ جو ہم نے سورۃ الفلق میں پڑھا یہ وہ شرور تھے جو انسان کی دنیا کو خراب کرنے والے تھے، لیکن جو سورہ ناس میں آپ پڑھیں گے یہ وہ شر ہے جو انسان کی دنیا کو تو خراب کرتا ہی ہے، اس کی آخرت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے اس سورت کے اندر کہ وہ چیز جس کا ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کیا چیز ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارے دین کو خراب کرنے والی چیز ہے، یہ ہماری دنیا کو بھی برباد کر دے گی اور دین کو برباد کر دے گی اگر ہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ نہیں پکڑتے۔ اور یہ وہ شرور ہے جو اس سورہ فلق میں کہے گئے وہ ظاہری ہیں، جو سامنے نظر آتے، یہ وہ شر ہے جو نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہے، ہڈن ہے، اور ہڈن کے ساتھ، ہڈن شر کے ساتھ مقابلہ کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ لہٰذا سوائے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اس کا مطلب ہم خود کو خود نہیں بچا سکتے۔ پھر یہ وہ شر ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی بے حد ضرورت ہے ہمیں، اور ضروری ہے کہ ہم اس صورت کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ صورتیں میں نے دونوں آپ کو بتائی تھیں کہ یہ کتنی ضروری ہیں پڑھنی۔ جب آپ صبح شام کے اذکار کریں ان میں 3 دفعہ پڑھنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، رات کو سونے سے پہلے آپ نے پڑھنی، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ حفاظت کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اس صورت کو کہا گیا کہ یہ مکی صورت ہے، بعض نے کہا مدنی صورت ہے۔ یہ بھی ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں سورۃ الفلق کی، جب ساری ہم نے تفسیر پڑھی تھی۔ تو کیا صحیح ہے پھر؟ تو اصل بات یہ کہ یہ سورت 2 دفعہ اتری، اور 2 دفعہ اترنے میں، یعنی مکہ میں بھی اتری، مدینہ میں بھی اتری، 2 دفعہ اترنے کی حکمت دیکھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ یہ سورت کتنی ضروری ہے، اس کی وجہ سے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ تو اس سورت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قل کے ساتھ سٹارٹ ہوئی، قل کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، اور اس کے بعد ساری آپ کی امت کو کہ آپ کہہ دیجئے۔ اور جب ہم نے یہ کہا اور آگے پڑھا تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو پہلے اس کی اوبیڈینس آتی ہے، اس کے بعد کچھ مانگا جاتا ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے۔ جب اس نے فرمایا کل تو ہم نے کل کہہ کے آگے پڑھنا شروع کر دیا اس کے حکم پہ نا، تو اس کا مطلب ہر کام میں ہی اس کا حکم پہلے آئے گا۔ دوسرے تو پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو، قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے اعوذ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ وہ کلمہ ہے جو پناہ مانگنے کا نہیں بلکہ پناہ لے لی، میں نے پناہ لے لی۔ آذا یعوذ کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، ایسے کسی خطرے کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے کہ کوئی خطرہ میری طرف آ رہا ہے، اس کی وجہ سے آپ کسی چیز سے چمٹ جائیں، یہ ہے اعوذ۔ یعنی ہم اسی لیے صرف یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بولتے ہیں، کسی اور کی پناہ ہم نہیں لے سکتے سوائے اللہ کی پناہ کے۔ تو جب آپ نے کہا قل اعوذ برب الناس، میں رب کی جو لوگوں کا ہے اس کی پناہ لیتی ہوں، تو یعنی آپ نے اتنی مضبوط پناہ کو اپنے لیے مانگ لیا یا اس کے اپنے لیے لے لیا جس کے آگے کوئی شر ٹھہر نہیں سکتا، تو بہت بڑے کی پناہ آپ نے لے لی۔ رب کا معنی میں نے آپ کو سکھایا تھا، رب مالک بھی ہے، رب خالق بھی ہے، رب مربی بھی ہے، رب سید بھی ہے، رب منعم بھی ہے، رب قیم بھی ہے۔ تو یہ ساری صفات اس کے ایک لفظ اس رب کے نام کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور دیکھ لیں آپ، جب قرآن شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پہلا تعارف کس چیز سے کرا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اور یہاں پہ رب الناس، اور وہاں پہ کیا تھا؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد اس سے ہدایت کا راستہ مانگا، اور پھر ہم نے قرآن پڑھا اور ہم نے کہا اللہ ہم اس راستے پر نہیں چل سکتے جب تک کہ تو ہمیں اپنی حفاظت میں نہ لے لے، کیونکہ ہم نہیں لڑ سکتے نہ شیطان سے اور نہ ہی اپنے دل کے اندر اٹھنے والے وسواس سے، کیونکہ اس صورت کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہے جو اندرونی ہیں، بیرونی نہیں ہے نا، اندر کی چیزیں ہیں۔ تو اندر کیا کیا اٹھتا ہے؟ شیطان کے بھی وسواس ہیں اور ہمارے نفس کی بھی شرارتیں ہیں، اس کے علاوہ شکوک و شبہات اور وسواس اور بہت ساری چیزیں جو شیطان ہی ڈالتا ہے۔ تو ہم نے ان سب سے اللہ کی پناہ لے لی۔ اور آپ دیکھیں جو پچھلی سورت ہم نے پڑھی سورت الفلق، اس کے اندر وہ چیزیں تھیں کہ جو ہمیں ہارم کر سکتی تھی، لیکن اس کی وجہ سے ہم گناہگار نہیں ہوتے، نہ ہم کسی کے حسد کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں، نہ ہم رات کے اندھیرے کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں، نہ ہم جادوگرنیوں کے جادو کی وجہ سے گناہگار ہوتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں وہ چیز ہے کہ ہم نے اگر اس کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا، پھنس گئے اس کے اندر، تو ہم خود گناہگار ہوں گے۔ پچھلی صورت میں صرف بچنے کی بات تھی، اس صورت میں تو اگر ہم اس میں چلے گئے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں چلی جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ صورت اتنی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے اب کہہ دیا جیسے ایک قلعہ ہے، اس کی طرف آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کا دشمن پیچھے ہے، اور آپ اس قلعے میں پناہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، ایسے امیجن کریں کہ یا اللہ تیری پناہ بہت بڑی اور مضبوط ہے، میں اس رب کی پناہ لیتی ہوں جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا پالن ہار ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا رب کے اندر کیئر ٹیکر کی بات ہے، تو رب بھی کیوں کہا گیا؟ اعوذ باللہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ رب جو تو میرا کیئر ٹیکر ہے، مجھے تیری کیئر کی ضرورت ہے۔ جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے، پرورش کرنے والا، تو حفاظت بھی کرتا ہے، مجھے تیری حفاظت کی ضرورت ہے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ پھر جب ہم نے یہ کہہ دیا، کیونکہ ہم نے شروع میں کہا قرآن کریم شروع ہوا تو رب العالمین اور اب رب الناس،
کیونکہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں اس میں بھی بعض لوگوں کے بھی وسوسے ہیں. پھر ملک الناس، اب رب تو ہے لیکن جس سے آپ نے پناہ مانگی کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو پناہ دے سکے؟ ہاں، وہ ملک الناس ہے، بادشاہ ہے انسانوں کا، تمام لوگوں کا بادشاہ، یعنی اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر تیسری صفت آئی الہ الناس. اور اب جب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے رب کی پناہ لے لی جو الہ بھی، جو مالک بھی ہے لوگوں کا، تو اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ اب ہمیں شکر گزاری ہی چاہیے. ہم شکر گزار ہوتے ہیں. اے اللہ تو نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا. اور شکر گزاری کا بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت. تو الہ الناس، تو الہ ہے انسانوں کا. مجھے کس چیز سے پناہ چاہیے؟ میں کس چیز سے ڈرتی ہوں؟ مجھے کس چیز سے تیری حفاظت چاہیے؟ من شر الوسواس الخناس. من سے شر، خیر کا الٹ شر ہے. الوسواس، وسواس جو ہے ڈوئر کے لیے، فاعل، کرنے والا. یہ وسوسے کی جمع نہیں ہے، وسواس. اصل میں شیطان کی جگہ یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ وسواس. شیطان کو الوسواس کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ وہ کیا کرتا ہے؟ وسوسے ڈالتا ہے. اس کا سب سے بڑا کام، ٹاپ آف دا لسٹ کام کیا ہے؟ وسوسے ڈالنا. شر الوسواس، جو وسوسے ڈالنے والا ہے اس کے شر سے میں پناہ چاہتی ہوں. الخناس، یہ شیطان کی کمزوری، کیونکہ وہ چپک کے نہیں رہ سکتا انسان کے ساتھ. وہ خناس ہے. خناس کہتے ہیں وہ جو آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے. ایک آگے بڑھتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا اس طرح جیسے بچوں کے ساتھ آپ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں، تھوڑا آگے ہوتے ہیں پھر پیچھے، پھر تھوڑا آگے، پھر اس طرح شیطان آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے. کب پیچھے ہوتا ہے؟ جب انسان ذکر کرتا ہے. اس کو اتنی پاور نہیں ہے کہ ذکر کے آگے، اللہ کے ذکر کے آگے ٹھہر سکے. تو یہ وہ ہے من شر الوسواس الخناس ہے. اللہ بجائے یہ کہنے کے مجھے شیطان سے محفوظ رکھ اس کے شر سے، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے، اور وسوسے ایسے ڈالتا ہے آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے. اب دیکھیں امام ابن القیم نے اس کی بڑی پیاری مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے انسان کے قریب چکر لگاتا رہتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہے اللہ کے ذکر سے، تو اس کے سینے میں اپنی تھوتنی لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ جیسے زلزلہ، اس میں کیا تکرار، یعنی وہ ایک دفعہ وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ الوسواس ہے، یعنی مسلسل وسوسے ڈالتا رہتا ہے. مسلسل ایک دفعہ ڈالے گا، آپ سوچتے ہیں کہ شاید اب میری جان چھوڑ دی، اب تو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئی تو بس ٹھیک ہے. آپ کو مسلسل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے رہنا پڑے گا. اسی لیے آؤز ہے نا، مضارے میں حال اور مستقبل کا معنی ہے. میں آتی ہوں تیری پناہ میں اور میں آؤں گی تیری پناہ میں، یعنی ہمیشہ مجھے اللہ تیری ضرورت ہے، ہمیشہ مجھے تیری پناہ کی ضرورت ہے. تو یہ وہ ملعون ہے جو انسان کو چھوڑتا نہیں ہے. کب تک؟ اس کی آخری سانس بھی جب تک نہ نکل جائے اس وقت تک اپنی کوشش کرتا رہتا ہے. حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا اور لوگ ان کو کہنے لگے آپ کلمہ پڑھیے، تو بے ہوشیاں آ جاتی تھی ان کے اوپر. تو اس وقت آگے سے کہتے تھے نہیں ابھی نہیں، نہیں ابھی نہیں. پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا، پھر لوگ کہتے آپ کلمہ پڑھیں، نہیں ابھی نہیں. تو پریشان ہو گئے لوگ کہ یہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں. تو جب ایک دفعہ ان کو ہوش آیا، ان کے بیٹے نے پوچھا آپ کیوں یہ کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے میرے سامنے شیطان کھڑا تھا اور مجھے کہتا تھا اے احمد تو میرے سے بچ گیا. تو میں نے کہا ابھی نہیں. انسان واقعی جب تک اس کی آخری سانس نہ نکل جائے، شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ وہ انسان کو اپنے چنگل میں لے لے. یہ کہانی کب سے شروع ہوئی؟ آج سے نہیں، کوئی اس صدی کی نہیں ہے. یہ اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو سورہ اعراف میں یہ سارا ذکر آتا ہے اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس وقت
اس نے سجدے سے جب انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا تو آگے سے اس نے کیا کہا کہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک کی جب اٹھائے جائیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ پہ بھی یقین ہے, اس کو یہ بھی یقین ہے کہ قیامت آنی ہے, پھر بھی وہ جہنمی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جب مہلت دے دی تو اس نے کہا کہ میں ابن آدم کے دائیں سے, بائیں سے, آگے سے اور پیچھے سے آؤں گا. دائیں سے آنے کا مطلب کیا؟ دائیں طرف یہ ہاتھ جو ہے رائٹ ہینڈ, یہ نیکی کی علامت ہے. دائیں طرف سے آؤں گا یعنی نیکیوں کو بھاری کر کے دکھاؤں گا, نیکیوں میں سستی, نیکیوں کے بارے میں شکوک و شبہات, پتہ نہیں اس کا کوئی اجر ملنا ہے نہیں, پتہ نہیں کیا فائدہ ہے یہ کرنے کا, اور اس کے اندر اتنی سستی لے کر آنا اور نیکی کو بھاری کر کے رکھ دینا انسان کے لیے, اور طرح طرح کے وسواس نیکیوں کے بارے میں ڈالنا کہ انسان نیکی کے راستے میں نہ جا سکے. یہ وہ وسوسے رائٹ طرف سے ڈالتا ہے. لیفٹ طرف سے کیا مطلب؟ گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ کیا فرق پڑتا ہے, یہ کرنے سے کیا ہو جائے گا, اس سے کوئی بات نہیں, سبھی کرتے ہیں. یعنی گناہوں کو اور اتنا خوبصورت دکھاتا ہے کہ وہ چیز جو گناہ ہوتی ہے وہ ہمیں لگتی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑا, یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے, وہ اتنا اچھا کام ہمیں لگنے لگتا ہے. لیکن وہ کون کرا رہا ہے؟ شیطان. اور سامنے کیا ہے؟ انسان آخرت کی طرف جا رہا ہے, جنت, جہنم, اللہ کے وعدے, یہ سب آگے ہیں. ان کے بارے میں انسان کو ہمیشہ غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کے بارے میں ہمیشہ انسان کو کنفیوز رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کو بھلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ادھر کو نہ دیکھے. اور پیچھے کیا ہے؟ دنیا ہے. وہ دنیا میں انسان کو ڈالے رکھنا چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہے اور کبھی بھی اللہ کی طرف نہ آئے. تو اس کے فریب جو ہیں, ایسے ایسے طریقے ہیں, ایسے ایسے طریقوں کے ساتھ وہ انسان کے اوپر آتا ہے کہ انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا, اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کہیں غلطی کر دی ہو, لیکن شیطان نے اس کے ذہن کے اندر ڈالی چیزیں جس کی وجہ سے وہ دوسرے راستے کے اوپر جاتا ہے, گمراہی کے. اور پھر جب ایک دفعہ اس کے راستے پر چل پڑتا ہے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے, اور کبھی کبھی 70 نیکی کے راستے کھلواتا ہے ایک برائی کی طرف لے جانے. بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں, ہم کیا کریں, ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں, ہمیں بہت سے شبہات آتے ہیں, بہت سے پتہ نہیں وضو صحیح ہوا یا نہیں, پتہ نہیں کپڑے پاک ہیں یا نہیں, پھر ہم دوسری دفعہ پڑھتے ہیں, پھر یہی الفاظ آتے ہیں, پھر ہم تیسری دفعہ پڑھتے ہیں. یاد رکھیں ایسے لوگ ایک دن تھک جائیں گے اور وہ کہیں گے مجھ سے تو نماز پڑھی ہی نہیں جاتی, تو چھوڑو نماز کو. یہ وسوسے کون ڈال رہا تھا؟ شیطان. کے کبھی کبھی انسان کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے دل کو چین نہیں آتا, وہ نیکی کرا رہا ہے لیکن نیکی کی آڑ میں برائی کی طرف لے جا رہا ہے. وہ کبھی تھکتا نہیں ہے, he takes his time, اس کو کوئی جلدی نہیں ہے, اور وہ بہت عرصے سے انسانوں کو بہکا رہا ہے, بہت ایکسپیرینسڈ ہے. اسی وجہ سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آیا ہمارے اوپر, جبھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ آ کے ہم سے وہ کرا کے چلا جاتا ہے جو ہم نہیں چاہتے ہیں. رشتوں کو خراب کرانا, دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں, رسول کے بارے میں ڈاؤٹس ڈالنا. آپ دیکھیں شروع ہی جب ہوئی قرآن کریم میں سورۃ البقرہ تو یؤمنون بالغیب کی بات ہوئی, غیب پہ جو ایمان لاتے وہ آ کے غیب کے اوپر ایمان کے اندر ہی تو رکھنے ڈالتا ہے. تو یہ ہے شیطان کی فریب کاریاں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. علماء کہتے ہیں بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فی قلوب الناس نہیں فرمایا, صدور الناس فرمایا. کیا فرق ہے؟ صدر سینے کو کہتے ہیں اور دل سینے کے اندر ہوتا ہے. وہ دل تک ایسے نہیں پہنچ سکتا, وہ صدر تک پہنچتا ہے پہلے. یعنی جیسے کہ اس کی مثال ایسے سمجھیں جو امام ابن القیم نے دی ہے کہ جیسے ایک محل ہے اور اس محل کے ارد گرد بہت سارا جیسے باغات ہوتے ہیں وہ ہیں, وہ صدر سمجھ لیں اور محل دل سمجھ لیں. دل میں جب تک اللہ کی یاد ہے
تو یہ محل کا دروازہ لاکڈ ہے اور شیطان آتا ہے، صدر میں آتا ہے، یعنی ارد گرد چکر لگاتا ہے، لگاتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے کب دروازہ کھلے اور میں انٹری دوں۔ جو ہی انسان غافل ہوتا ہے وہ اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، انسان اور غافل ہوتا ہے، نہیں کرتا اللہ کا ذکر، وہ اندر چلا جاتا ہے، اندر ڈیرے جما لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر بہت عرصہ انسان اللہ کا ذکر نہ کرے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ویرانے گھر میں آپ دیکھتے ہیں چمگادڑے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں، گندگی ہے، وہ دل پھر ایسا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو بات بتاتے بھی ہیں تو نہ تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں نہ کوئی اثر ہوتا ہے، وہ بے اثرا دل ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر اب شیطان نے ڈیرے ڈال دیے، وہ آپ کے دل تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ باہر چکر نہ لگاتا رہے، جب تک آپ اپنا ڈور خود نہیں کھولتے وہ نہیں اندر داخل ہو سکتا۔ آپ اپنا دروازہ خود کھولتے ہیں جب ذکر سے دور ہوتے ہیں، تبھی وہ داخل ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی ایکسیس نہیں دی کہ وہ ہم سے کام زبردستی کروا سکے، ہاں ہم خود اس کا اعلی کار بنتے ہیں۔ اور یہ شیاطین، اس کو ایسے نہیں کہا گیا کہ وہ ایک دفعہ آئے گا یا ایک دفعہ وسوسہ ڈالے گا، وسواس بار 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 بار، تھکتا نہیں ہے۔ ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں اب ریلیکسیشن، اب ہالیڈیز، اب ویکیشن، اس کی کوئی ویکیشن نہیں ہے۔ وہ انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس نے اس دن وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ابن آدم کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا، اور وہ اپنے اس مشن پہ چلا ہوا ہے۔ آج دیکھ لیں کتنی اللہ کی مخلوق ہے، کتنے انسان ہیں جو صرف اسی راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اس سے بچا سکتا ہے۔ اور پھر من الجنتی والناس، جنوں میں سے بھی ہیں یہ اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ انسان سوچتا ہے نا صرف جنوں سے ہیں، یہ جو میرے دل میں خیال آیا ہے یہ شیطان نے ڈالا ہے، اور یہ تو میری بڑی اچھی دوست ہے، یہ تو کبھی میرے ساتھ برا نہیں چاہ سکتی۔ جب بھی کوئی ایسے دوست مل جائیں جو بھلائی کا راستہ آپ کے لیے مشکل کرنے لگے اور برائی کے راستے کو مزین کرنے لگے، سمجھ لیں یہ شیطان کی طرف سے آئے ہیں، یہ اس کے ایجنٹ بن کے آئے ہیں۔ یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ انسان شیاطین سے انسان غافل ہو جاتا ہے اور ان کو اپنا سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ انسان شیاطین بھی اسی طرح خطرناک ہے جیسے جن شیاطین خطرناک ہے۔ تو اس لیے ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اس سورت کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ پڑھ کے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں تو پھر اپنے دل کو یقین دلائیں کہ اب کوئی خطرہ نہیں، یہ میں نے اللہ کی پناہ لے لی ہے، اب کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ اور جب بھی آپ کے اوپر شیطان کا حملہ ہو آپ محسوس کریں، اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو تقوی والے ہیں جب بھی ان کے اوپر خیال آتا ہے شیطان کی طرف سے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کا ہدف کیا ہوتا ہے، اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ انسان سے کفر کرائے۔ اگر وہ کفر نہیں کرتا، شرک نہیں کرتا، تو پھر کیا؟ بدعات میں لے آئے۔ بدعات انسان تبھی کرتا ہے جب اس کے پاس علم نہ ہو، اور اگر بدعتیں بھی نہیں، اس طرف بھی نہیں آ تو کبیرہ گناہ کوئی اور کرا لے۔ اگر کبیرہ گناہ نہیں کرتا تو صغیرہ گناہ کرا لے کہ انسان سوچتا ہے کوئی بات نہیں، چھوٹا سا ہی تو گناہ ہے، وہی کرتا جائے گا تو وہ کبیرہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں اس سے ہمیں وارن کیا اور فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا۔ اے انسان، شیطان تو تیرا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے، تو تم اس کو اپنا دشمن تو سمجھو۔ ٹریٹ ہم ایز یور اینیمی۔ تو کیسے ٹریٹ کریں؟ ہمارے سامنے تو ہے نہیں۔ وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں نا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، اس راستے پہ نہ چلیں۔ آپ دیکھیں آپ کا کوئی دشمن ہو جو آپ کو پتا ہو کہ میرے آباء و اجداد کا بھی دشمن رہا ہے اور نقصان پہنچاتا رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس سے کبھی دوستی تو نہیں کریں گے۔ جس راستے سے وہ آ رہا ہوگا آپ اس راستے کو چھوڑ کے دوسرے پہ چلے جائیں گے۔ جو کام وہ کرتا ہوگا آپ وہ نہیں کریں گے، جو وہ کہتا ہوگا آپ اسے الٹ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ ضرور مجھے نقصان پہنچانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو آپ کس طرح اس دشمن کے ساتھ ٹریٹ کریں، اس کو دشمن کیسے سمجھیں
ایسے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں کہ اس سے شیطان آتا ہے ان کے الٹ چلیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا لیفٹ ہینڈ سے کھانا اور پینا، یہ ایک مثال ہے. شیطان کھاتا اور پیتا ہے. کیا آپ وہی کریں گے جو آپ کا دشمن کرتا ہے؟ اس سے تو وہ خوش ہوگا. رائٹ ہینڈ سے کھائیں اور پئیں. آج مسلمان بہت سارے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور اس چیز کو معمولی سمجھتے ہیں. پھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑ لیں، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. تو کیا پتا چلا شیطان قرآن کے راستے میں ضرور بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ قرآن سے جڑ گیا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. آپ اس کے گواہ ہیں یا نہیں؟ سب ہیں گواہ. الحمدللہ. پتہ چلنا چاہیے جی کے ساتھ کہ ہاں گواہ ہیں یا نہیں. بالکل الحمدللہ. تو کیا وہ آپ کو آنے دے گا اس راستے کی طرف جس راستے سے اللہ تعالیٰ کے قربت کا سفر شروع ہوتا ہے، جس راستے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے آپ نیکی کے راستے پہ آ جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں؟ کبھی بھی نہیں وہ اس سے راضی ہوگا. اور آپ کو یہی پٹیاں پڑھائے گا کہ یہ راستہ بڑا مشکل ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جو بھی نئے قرآن سے جڑے ہوئے کیوں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے بہت مشکل ہے؟ کون ڈال رہا ہے؟ کیوں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے ٹیسٹ دیے نہیں جاتے؟ کیوں ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اگر میں اس طرف آ گئی تو میری ساری زندگی ختم ہو جائے گی؟ یہ کون ڈال رہا ہوتا ہے؟ یہ دشمن ڈال رہا ہے. تو اس لیے دشمن کی دشمنی کو سمجھیں اور اس کو اپنا دشمن سمجھیں، ٹریٹ کریں اس کو ایز اے اینمی. ایسے نہ سوچیں کہ یہ ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا. اس کے دشمنی ایسی ہے کہ ابن آدم میں کسی کو نہیں چھوڑتا. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شیطان تھا اور آپ نے فرمایا میرا شیطان مسلمان ہو گیا. تو یہ کسی کو نہیں چھوڑتا. آپ کتنے بھی نیک ہو جائیں، کتنے بھی اولیاء اللہ میں سے ہو جائیں، اتنا ہی بڑا شیطان آپ کے پیچھے آئے گا. اینڈ اٹس اے ریالٹی، اٹس اے فیکٹ، اٹس ناٹ اینی میتھ کہ یہ باتیں ہیں صرف شیطان نے کرا دیا لو چھوڑو شیطان. نہیں، یہ ایک حقیقت ہے. اس کو واقعی سمجھیں کہ شیطان کیا کیا کاروائیاں کرتا ہے. اور بے شمار حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کس جگہ پہ آپ جب رات کو بسم اللہ کیے بغیر اپنے گھر میں داخل ہو جائیں وہ آپ کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. بسم اللہ کیے بغیر کھانے شروع ہو جائیں آپ کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاتا ہے. غصہ دلاتا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے کراتا ہے، لوگوں کے اندر فساد کراتا ہے. صرف میاں بیوی میں ہی نہیں، آپس میں بھی تعلقات کو خراب کراتا ہے. تعلقات خراب ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر دین کے معاملے میں ہے تو دین کا کام نہیں ہوگا، اگر کوئی اور معاملے میں ہے تو لوگوں کے دلوں میں پھونکے مارے گا تاکہ ایک دوسرے سے بدزن ہو جائیں. جب بدزن ہو جائیں گے تو یہ کام کیسے چلے گا؟ تو یہ چھوڑتا نہیں ہے کبھی. ضرور اس کی ریشہ دوانیوں کو، اس کے وسواس کو سمجھیے اور اس کو اپنا دشمن بھی مانیے اور اس سے بچنے کی تدبیر کیجیے. اور یہ نہ سمجھیے کہ آج اگر میں قرآن کے ساتھ جڑ گئی ہوں، آج اگر میں سیدھے راستے پہ چل پڑی ہوں تو یہ اب تو مجھے چھوڑ دے گا. ناؤ آئی ایم گڈ. نو، یہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ تھکتا نہیں ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اس لیے میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ قرآن ختم نہیں ہوا اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. الناس کے بعد پھر سے فاتحہ. کیا کبھی ختم ہو سکتا ہے؟ بتائیے.
میں سمجھتی ہوں کہ جو میں نے آپ لوگوں کو تعلیم دی، میری کامیابی اس کے اندر ہے، اور آپ کی گریجویشن اس چیز پہ ہے کہ اگر آپ کے اندر واقعی اس چیز کا احساس پیدا ہو گیا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے، اگر آپ میں یہ احساس ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہونی ہے، اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ میرے نبی کی محبت ہر محبت سے اوپر ہوگی، تو آپ آج گریجویٹ ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے سفر کیا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوا، اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا، سورۃ الناس تھا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم اب دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ اللهم اجرنا من النار۔ اللهم انا نسألك جنة الفردوس۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا منان، یا بدیع السماوات والارض، یا رحمان یا رحیم، یا رب العالمین ہم سب سے قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بھی پڑھا ہے، جو بھی سیکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ جتنا وقت بھی اس راستے میں لگایا ہے، یا رب العالمین تو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دینا۔ بے شک حق تو ادا نہیں ہوا، یا رب ہم تیرے کلام کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ لیکن جو کوشش کی ہے، یا رب العالمین تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ تعالیٰ جو دن ہم نے گزارے، جو لمحے گزارے، یا اللہ زندگی میں بہت اونچ نیچ آئی، لیکن تو ہمیں چلاتا ہی کیا۔ یا اللہ ہم تیرا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تعالیٰ تو نے اتنی ہمت دی اور اتنی زندگی دی اور ایسے وسائل دیے کہ ہم تک تو نے اپنا کلام پاک پہنچا دیا۔ یا اللہ ہمیں سکھا دیا۔ یا رب العالمین ہم کیسے تیرا شکر ادا کریں؟ ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے کہ تیرا پاک کلام سمجھتے۔ تو نے ہمیں اس کے لیے چن لیا، اپنی اتنی مخلوق میں سے ہمیں چنا۔ یا رب ہم اس چیز کا کبھی شکر نہیں ادا کر سکتے، ہم کبھی احسان مندی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یا رب العالمین اب تو نے چنا ہے تو ہمیں کبھی چھوڑنا نہ۔ یا اللہ تعالیٰ اسی راستے میں موت دینا کہ آخری دم تک ہم قرآن کے ساتھ جڑے رہے۔ یا اللہ تعالیٰ باقی جتنے علوم ہیں ان سب پہ تو نے فوقیت دی ہے، قرآن کو۔ یا اللہ تعالیٰ اس عظیم کلام کے ساتھ ہمیشہ کا ہمارا ساتھ ہو، اس کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا متاوا بنا دے۔ یا اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہمیں اس سے دور نہ کرنا۔ اس نے ہمیں سہارا دیا ہماری پریشانیوں میں، اس نے ہمیں تھام کے رکھا ہمارے غموں میں، ہماری خوشیوں کے دنوں میں ہمیں صبر دیا۔
या अल्लाह ताला हमें संभाल के रखा। या अल्लाह तेरा कलाम ना हो तो अल्लाह हम भटक जाते, हम गुमराहियों में होते। या रब्बुल आलमीन तूने हमें चुना है तो अल्लाह ताला हमें अपने चुने हुए बंदों में ही रखना। जो पढ़ा इसमें इखलास अता फरमा। या अल्लाह ताला हमारे अमल को ज़ाया होने से बचा लेना। या रब्बुल आलमीन तू रहीम और करीम है, तू जानता है हम बहुत कमजोर हैं, हम अपने अमाल को अपने ही खुद ही हाथों से बर्बाद कर देते हैं। कभी कोई बड़ी बात बोल के, कभी रियाकारी करके, कभी शो ऑफ, कभी किसी तरह तकब्बुर के साथ। या अल्लाह ताला तू हमें इन बुरी आदत से निकाल ले। या अल्लाह ये बुरी खसलतें हमसे दूर कर दे। या अल्लाह ताला हमारे अमल को खालिस कर दे, सिर्फ अपनी खातिर खालिस कर दे। या अल्लाह ताला हमारे अमल को महफूज कर लेना। या अल्लाह उस दिन तक के लिए जब हमारी तुझसे मुलाकात हो, हमारे इस अमल को महफूज कर दे, इसको हमारे लिए तोशा आखिरत बना दे, हमारी निजात का जरिया बना दे। हमारे पास कोई अमल ज्यादा नहीं। या अल्लाह ताला हम तेरे दर के फकीर हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ तुझसे मांगते हैं और हमारी उम्मीदें सिर्फ तुझसे, हमारा भरोसा तेरा सिर्फ तुझ पे है। या अल्लाह तू हमें ना छोड़ना। गुमराहियों का एक पूरा तूफान है। या अल्लाह ताला इस वक्त के अंदर हर तरफ शैतानी दरवाजे खुले हुए। अगर तूने हमें ना बचाया और अपनी पनाह में ना लिया तो या अल्लाह ताला हम उस रास्ते पे जा सकते हैं। या अल्लाह ताला हम महफूज नहीं जब तक कि तू ना हमारी हिफाजत करे। हमें अपनी हिफाजत में ले लेना। या अल्लाह ताला तू हमें अपनी हिफाजत में ले ले। या अल्लाह ताला इस कलाम पाक को हमेशा पढ़ते रहने, हमेशा इसको सीखते रहने वाला बनाना। या अल्लाह हमें कुरान करीम का तालिब इल्म हमेशा रखना। या अल्लाह इस सादत को हमारे नसीब में और हमारी औलादों के, हमारी नस्लों के नसीब में करना। या अल्लाह ताला हमारे सब गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह ताला आज ये कलाम कर तेरा हमने पढ़ा है, सीखा है, या अल्लाह ताला इसको मुकम्मल किया है। या अल्लाह नेकी करने के बाद तो दुआएं कबूल होती हैं। या रब्बुल आलमीन ने तू तालिब इल्मों की दुआओं को सुन ले। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला तेरे कुरान का जो तालिब इल्म हो उसकी तो बहुत बड़ी शान है तेरे नजदीक। या अल्लाह ताला तू सबके ऊपर रहम फरमा के सबके कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। इस मजलिस से हम सब उठे तो धुले धुलाए उठे। या अल्लाह ताला इस मजलिस से उठे तो हमारे गुनाह बख्श दिए गए हो। या अल्लाह ये जो मजलिस जिसको फरिश्ते घेर लेते हैं और जिनकी दुआओं पे फरिश्ते आमीन कहते हैं, अल्लाह हमें उनमें से बना लेना। हमारी इस मजलिस को सकीनत से ढांप ले। या अल्लाह कि हमारी इस मजलिस जो तेरे जिक्र की मजलिस है, खालिसतन सिर्फ तेरी खातिर है। या रब फरिश्ते इसको घेर ले और हमारी दुआओं पे आमीन कहे। या अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमा, हमें तकवा अता फरमा, हमें मुहसिनीन में शामिल फरमा दे, अपने मुकर्रबीन में शामिल फरमा दे, साबिकून अल-अव्वलून में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों की तरफ ना देखना, तो अपनी रहमत की तरफ देखना, क्योंकि तू बहुत रहमान और रहीम है, इसलिए हम तुझसे मांगते। या अल्लाह हम अपने अमाल को देख के नहीं मांगते, तेरी रहमत से सवाल करते। या अल्लाह तू अपनी रहमत की वजह से हमें माफ कर देना, हमारी दुनिया भी संवार दे, हमारी आखिरत भी संवार दे। या रब्बुल आलमीन दुनिया की सजाओं से और आजमाइशों से और गमों से और परेशानियों से हम सबको निजात दे, और आखिरत की हर परेशानी, हर एक मरहले की सख्ती से हमें महफूज रखना। या रब, या अल्लाह जितनी जिंदगी रह गई अपनी फर्माबरदारी में गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें मरते दम कलमा नसीब फरमा देना, उस वक़्त शैतान के शर से बचाना। या अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचा लेना, हशर की सख्तियों से बचा लेना। या अल्लाह ताला पुल सिरात से तेजी से गुजार देना। या अल्लाह जहन्नम दिखाए बगैर जन्नत में दाखिल फरमा देना। हमें भी हमारे प्यारों को भी अपने नबी के हौज का पानी नसीब फरमाना, उन लोगों में शामिल करना जो तेरा दीदार सुबह और शाम करने वाले हो। या रब्बुल आलमीन हमारी औलादों को नेक और साले बना दे। या अल्लाह हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे।
یا اللہ ہماری اولادوں کا کوئی غم ہمیں نہ دکھانا، ہمیشہ ان کا سکھ دکھانا۔ یا اللہ تعالیٰ اولادوں کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو حل فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرما، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو اور نسلوں کو متقین کا امام بنانا، یا اللہ متقین میں اٹھانا۔ یا اللہ تعالیٰ ان کو دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دینا، نعمتیں دینا، عزتیں دینا، کامیابیاں دینا۔ یا اللہ ان کو اپنا فرما بردار بنا لے اور اپنے بعد والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا رب العالمین ہماری اولادوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت بھر دے، اپنے نبی کی محبت بھر دے، دین کے راستے پہ ان کو تیزی سے چلا دے، ان کو دین کا داعی بنا دے۔ یا اللہ ان کو دین کا داعی بنا دے۔ یا اللہ جو بچے بچیاں شادی کے قابل ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کے بہترین رشتے مہیا فرما دے، وہ رشتے جو قائم رہنے والے ہوں اللہ تعالیٰ، جن خوشیوں کے ساتھ یہ آباد رہے، جنتوں تک کے ساتھ ہوں، یا اللہ وہ رشتے عطا فرما دے۔ جو بچے بچیاں شادی شدہ ہیں ان کو ان کی زندگیاں ہمیشہ خوشیوں بھری رکھنا، یا اللہ خوشیوں سے بھر دینا ان کی زندگیوں کو، ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ فتنہ دجال سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا۔ یا اللہ آنے والا وقت جو ہے بہت مشکل ہے، یا اللہ دین کے راستے میں بہت فتنے ہیں، یا اللہ شیطان بہت آگے نکل گیا، ہم سستی میں ہی بیٹھے رہے۔ یا اللہ ہمیں ہمت دے، قوت دے، حکمت دے کہ اللہ تعالیٰ تیرے راستے کے اوپر ہم بھی بھاگ سکے اور اللہ تعالیٰ تیرے راستے پہ اور لوگوں کو بھی لا سکے۔ یا اللہ ہم سب سے دین کی بہترین خدمتیں لے لے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے دین کا آگے پھیلانے میں سب سے آگے بڑھنے والے ہو، سابقون ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہمارے والدین پہ رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہمارے والدین کے بڑھاپے پہ رحم فرمانا، یا اللہ ان کو رذیل عمری سے بچانا۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے یا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کشادہ کر دینا۔ یا اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام پہ اپنا رحم فرمانا، یا اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرما لینا، ہمیں رزق حلال عطا فرما، اوپر والا ہاتھ ہمیشہ دیے رکھنا، ہر محتاجی سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کے کوئی رشتہ دار یا وہ خود بیمار ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے روزگار کے مسئلے ہیں اللہ رزق حلال کے دروازے ان کے لیے کھول دے، یا اللہ ان کے لیے تو خود بندوبست کر دے رزق حلال کا۔ یا رب العالمین جن کے اور قسم کے مسئلے مسائل ہیں امیگریشن کے، یا اللہ تعالیٰ تو ان کے مسئلے مسائل حل فرما دے۔ یا اللہ جس کی جو بھی کوئی بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ تو سب کے حالات کو جاننے والا ہے، اللہ سب کے دلوں کو تو جانتا ہے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما دے، امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ خاص الخاص فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما دے۔ یا اللہ تو مظلوموں کی آہ کو سننے والا ہے، اللہ ان کو واپس ان کے گھروں میں آباد فرما دے، ان کو امن اور چین نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی بھوک کو دور فرما دے، یا اللہ ان کے غموں کو دور کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہے جو غموں کو دور کرنے والا ہے، یا اللہ وہ جس حال میں ہے اللہ ہم سے بہتر تو ہی جانتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اللہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کی مدد فرما یا رب العالمین، غیب سے ان کی مدد فرما۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں یا اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ان کی حفاظت فرما، ہر جگہ پہ حفاظت فرما، خاص الخاص دین کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ جتنی میں نے جو دعائیں جو حاجتیں دل میں لیے آئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے۔ جن لوگوں نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہوا یا اللہ تعالیٰ تو حج مبرور کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم رحمہ کا جو ادارہ نیا بنانے جا رہے ہیں یا اللہ تیری مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا رب العالمین تو مدد فرما، یا اللہ تو مدد فرما۔ اس دارالکفر کے اندر ہمیں یہ جگہ عطا فرما دے کہ جہاں سے دین حق کا نعرہ بلند ہو اور ساری دنیا میں پھیل جائے۔ یا اللہ ہمارے اس ادارے کو ترقی دے، دنیا جہان تک اس کا پیغام پہنچے۔ یا اللہ یہاں سے حق کی آواز ہی ہمیشہ بلند ہو۔ یا اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کو جاری رکھنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا۔ جو جو لوگ اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یا اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول کر لے۔ یا اللہ بہت لوگوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، یا اللہ تو سب کے ہر وقت کو اور ہر محنت کو جاننے والا ہے۔ اللہ ان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لینا۔
جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے، کسی طرح بھی اللہ ان کا ایک ایک لمحہ قبول کر لینا، ایک ایک لمحہ قبول کر لینا۔ یا اللہ جو آگے بڑھ کے آئے بے لوث تیرے لیے، یا اللہ تعالیٰ اور کوئی غرض نہیں ہے، دور سے آئے ہیں، مسافر ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے بھی ایک ایک قدم کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ تعالیٰ آج جو تکمیل ہوئی ہے قرآن کی، اس کی برکتیں زندگیوں میں دکھانا، اللہ اس کی برکتوں سے ان کی زندگیوں کو بہار لے آنا، یا اللہ زندگیوں میں بہار لے آنا۔ یا اللہ ہمارے تمام والنٹیئرز کو اجر عظیم عطا فرمانا۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی گروپ انچارجز تھے، ہیڈ گروپ انچارجز تھے، ایڈمنسٹریشن میں جو تھے، کورس انچارجز تھے، یا اللہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے والنٹیئرز تھے، یا اللہ سب کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سب کو عافیت عطا فرما، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور جتنے پڑھنے والے تھے یا اللہ جنہوں نے اتنی دلفشانی سے سارا کورس مکمل کیا، اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے یا اللہ، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ خالی نہ لوٹانا، اپنی شان کے مطابق اجر دے کے نوازنا۔ یا اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو غنی ہے، اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بخل کر جاتے ہیں، اللہ تو بخیل نہیں، تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں یا رب العالمین۔ تو صرف اپنا محتاج رکھنا، کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے یا اللہ، تو اپنے خزانوں سے ہمیں عطا فرما دینا، وہاں سے دینا کہ کسی کو پتہ بھی نہ ہو، اور ہمارے ادارے کو آگے ترقی دینا یا اللہ تعالیٰ۔ یہ جو خواب ہے یا اللہ تعالیٰ تو ہی اس کو تکمیل تک پہنچانے والا ہے یا اللہ تعالیٰ۔ کسی کے آگے ہاتھ اٹھانا یا اللہ ہم نے نہیں اٹھایا، صرف تیرے آگے اٹھایا، اور آج بھی تیرے آگے اٹھائیں گے یا رب العالمین۔ ہم جو ادارے کے لیے جتنا بھی فنڈ جمع ہو یا اللہ تعالیٰ صحیح سے حکمت کے ساتھ اس کو صحیح جگہ لگوا کے اس ادارے کو قائم کر دینا، اور اللہ مخلص ساتھی بھی دے دینا جو اس کو آگے چلانے والے ہوں یا اللہ تعالیٰ۔ مخلص ساتھی ایسے عطا فرمانا یا اللہ جو اس میں اپنا خون پسینہ ڈال کے آگے چلانے والے ہوں یا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم سب کی نگہبانی کرنا، ہم سب کی حفاظت کرنا، ہم سب کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرمانا، اس مجلس پہ اپنی رحمتیں نازل فرمانا یا اللہ تعالیٰ۔ ہم کسی کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے یا اللہ، تو خود ان کو جزائے خیر عطا فرما یا اللہ، تو خود ان کو بہترین جزا عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں، جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں اللہ، جتنے لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ، سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمانا، اور اللہ اس طرح نہیں جیسے ہم کہتے ہیں، اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمانا ہے کہ تیری شان بہت بلند ہے یا اللہ۔ تیرے خزانوں سے ہمیں ایک ذرہ بھی مل گیا تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی یا رب العالمین۔ اپنے خزانوں سے عطا فرمانا یا اللہ، جو محنت کر رہا ہے اللہ اس دین کے راستے میں، سب کی محنتوں کو قبول فرما لینا، شیطان کے شر سے بچانا، وسواس سے بچانا، نفس کے یا اللہ تعالیٰ، اور محفوظ کر لینا اس کو یا اللہ۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے، اپنی امت کے لیے دعائیں کی اللہ، ان سب کو ہمارے لیے قبول اور منظور فرما لینا یا اللہ۔ رمضان آگے آنے والا ہے، ہمیں سارے رمضان میں پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، شب قدر ہم سب کو صحت، تندرستی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نصیب فرما دینا۔ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان پہ رحم فرما دینا، جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہمارے راستے میں ہی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے یا اللہ تعالیٰ، تو ان کی قبروں کو کشادہ فرما دینا یا اللہ۔ انہوں نے جو راستہ یہ چنا تھا یا اللہ، ان کی نیتیں تھی اس راستے پہ چلنے کی یا رب العالمین، ان کو مہلت نہ ملی یا اللہ۔ تو ان کو اس دن علماء میں اٹھانا یا اللہ، اس دن ہم سارے جیسے آج جمع ہوئے اللہ تعالیٰ، اسی طرح ہاتھ میں ہاتھ لے کے جنت میں داخل ہو جائے یا اللہ تعالیٰ۔ تیرے دین کے جھنڈے تلے ہم جنت میں داخل ہو جائے، ایسے ہی جیسے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہے، اور ہمارے پیاروں میں سے کوئی ایک پیچھے نہ رہے۔ ہمارے پیاروں کو ہمارے ساتھ دین میں معاون بنا دینا، اس سفر میں معاون بنا دینا، ان کے دلوں کو نرم کر دے یا رب، تو ان کے دلوں کو نرم کر دے یا اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے کہ موت آئے تو ہمیں غفلت سے جگا دینا اللہ تعالیٰ۔ ہماری غفلتوں کو نرمی سے دور کرنا یا اللہ، سختی نہ کرنا ہمارے اوپر، ہم سختیاں نہیں سہ سکتے، ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں نہ ڈھانا یا اللہ، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے یا اللہ۔ تو رحمان ہے اور تو رحیم ہے، ہم تیری رحمت کی طرف دیکھتے، ہم تیری شان غفاری کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو بہت عظیم ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں یا رب العالمین۔
ہمیشہ اپنا رحم فرمانا ہمارے اوپر، ہم کمزور ہیں، اللہ تو قوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں بھی اپنے کمزور بچے پہ رحم کرتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کی نظر رکھنا، ہم محتاج ہیں تیرے یا رب العالمین، ہم محتاج ہیں تیرے، ہمیں معاف فرما دینا، ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ۔ ساری حمد اور ساری تعریف صرف تیری ہے اور کسی کی نہیں، ہم تعریف کے قابل نہیں، اللہ ساری حمد اور تعریف صرف تیری ہے یا رب العالمین۔ ہماری کمیوں کو دور فرما دے، ہم تو کمیوں اور کوتاہیوں سے بھرے پڑے، ہماری کمیوں کو دور فرما دے، ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔